جس نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ جو جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں. حضور کی تربیت کیا. ایک نام ہے تاریخ میں فاتح مصر حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عمرو ابن عاص کون ہے؟ سیاستداں صحابہ میں یہ ایک انفرادی شان رکھتے ہیں. ان کی شان میں حضور نے کئی حدیثیں بیان فرمائی. سیدنا عمرو ابن عاص، حالانکہ آج کل کے وہ چھوکرے جن کو عمرو کا صحیح نام لینے کا بھی شعور نہیں ہے، وہ حضرت عمرو کی کردار پہ انگلیاں رکھتے ہیں. میں نے کہا اپنے ایمان کی خبر لو اور اصحاب رسول کے حوالے سے تھوڑا ہوش کے ناخون لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرے گا اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اس لیے ذرا ہوش سے. اور عمرو ابن عاص ہے کون؟ تھوڑی توجہ فرما لیں. اللہ اکبر. مصر گئے ہیں اور اس کے بعد مصر فتح کرنے گئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ممالک فتح کرنے جاتے تھے تو استقبال کے لیے پبلک تھوڑی ہوتی تھی جیسے جلسوں میں ہوتی ہے. وہاں تو خود خیمہ لگانا ہے، وہاں تو خود چولہا جلانا ہے، وہاں تو جنگلوں میں پڑے رہنا ہے. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، اس کو بھولنا مت. اپنی نسلوں میں منتقل کرنا اگر دین کو تحفظ چاہتے ہو. اللہ اکبر. یہ عزت مآب سادات کرام جو اہل سنت کے سچے موقف پر موجود ہیں الحمدللہ میری بات کی تائید میں ہے اور تائید کرتے ہیں اور انشاءاللہ تائید ہوتی رہے گی. اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم اور ناوئی طرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. عمرو ابن عاص خیمہ لگاتے ہیں، اون کا خیمہ. اس لیے کہ سیاستداں تھے، صحابی تھے، لیکن مزاج اونچا تھا. اوروں کے خیمے سے الگ خیمہ تھا، اون کا خیمہ. حالانکہ لوگوں کے خیمے ٹاٹ کے ہوتے تھے، ٹٹر کے ہوتے تھے. حضرت عمرو ابن عاص فاتح مصر خیمہ اون کا تھا. اور اون کے خیمے کو لغت میں فسطاط کہتے ہیں. ٹھیک. خیمہ آپ دیکھیں گے فسطاط یہ خیمے کو، اور وہ بھی عام طور پہ ہر خیمے کو کہتے ہیں لیکن خاص طور پہ اون کے خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں. آپ مصر کے لیے لڑتے رہے، ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، 5 ہفتہ، 10 ہفتہ. جب وقت بڑھتا چلا گیا تو ایک کبوتری نے حضرت عمرو ابن عاص کے خیمے میں گھونسلہ بنا لیا. توجہ کریں. رسول اللہ کے شاگرد اور تربیت یافتہ لوگوں کا انداز کیا تھا. خیمے میں کئی دن گزرے تو کبوتری نے گھونسلہ بنا لیا، اس میں انڈے دے دیے. مصر فتح ہو گیا. اب خیمے میں رہنے کی ضرورت ختم ہو گئی. امیر المومنین کا حکم آیا مصر فتح ہوا، خیمے اٹھا لو. امیر لشکر حضرت عمرو ابن عاص نے کہا خیمے اٹھا لو. سب کے خیمے اٹھ گئے. کسی نے کہا امیر آپ کا خیمہ؟ کہا یہ نہیں اٹھے گا. توجہ کریں. کیا رحمت للعالمین کی تعلیم ہے. یہ نہیں اٹھے گا. کیوں؟ اتنا قیمتی خیمہ چھوڑ کے جائیں گے؟ کہا بالکل چھوڑ کے جائیں گے. وجہ؟ کہا اس میں کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈا دیا ہے. اگر ہم اپنا خیمہ اٹھا لیں گے تو ایک کبوتر کا گھونسلہ اجڑ جائے گا، اس کے انڈے ٹوٹ جائیں گے، ایک کبوتری کا گھر اجڑے گا. ہم قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ اس لیے یہ خیمے کی قیمت، عمرو ابن عاص کہتے ہیں یہ خیمے کی قیمت میں ادا کروں گا لیکن کبوتری کا گھونسلہ اجڑنے نہیں دوں گا. یہ عمرو ابن عاص کا اخلاص تھا. اللہ اکبر. جب آپ نے وہ کبوتری کے گھونسلے کے لیے خیمے کی قیمت ادا کی تو فاروق اعظم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا عمرو اب اس مقام پر پورا شہر بسایا جائے گا. نیل کے کنارے جو شہر بسا ہے اس شہر کو فسطاط کہتے ہیں، یعنی خیمے والا شہر. مجھے بتاؤ یہ نبی کے اصحاب تربیت یافتہ ہے جو کبوتری کے گھونسلے کو اجڑنے سے بچانے کے اتنے قیمتی خیمے چھوڑ دیتے ہیں. جب کبوتروں سے اتنا پیار ہے تو عام انسانوں سے کتنا پیار ہوگا، اللہ کے بندوں سے کتنا پیار ہوگا. اور ان کے دلوں میں مخلوق سے اتنا پیار ہے تو جنہوں نے ان کو سوارا ہے اس محمد الرسول اللہ کی رحمت للعالمین کی شان کیا ہوگی.